أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اسی سارے الحمدللہ صاحب ایمان لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ سب کو الحمدللہ اللہ دا شکر ہے کہ اسی سارے صاحب ایمان بیٹھے ہیں بندہ صاحب ایمان ہوئے تے او دے دل دے وچ ایک خواہش ایک آرزو ایک تڑپ نہ ہوئے او کدی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا او تڑپ او آرزو او خواہش اے وے کہ سانو آقا کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرب نصیب ہو جائے۔ جب تک کسی انسان کے دل میں کسی انسان دے دل دے وچ اے تڑپ موجود نہ ہوئے تے میرے نبی دے فرمان دے مطابق او دا ایمان مکمل آقا دا فرمان ہے بڑا مشہور ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تہاڈی اولاد ہوئے تہاڈے باپ ہون کائنات دی کوئی شخصیت ہوئے کائنات دی کوئی چیز ہوئے ہر چیز تو ود کے جڑا بندہ میرے نال پیار نہیں کردا او ایمان والا ہی نہیں۔ گویا محبت مصطفیٰ قرب مصطفیٰ ساڈے ایمان دا حصہ ہے، اے ساڈے ایمان دا جز ہے۔ اے خواہش اے تمنا ہر صاحب ایمان اپنے دل دے وچ رکھدا ہے۔ اگوں اس خواہش نو پورا کرن واسطے ہر انسان دی سوچ دا پیمانہ الگ ہے۔ ایک آدمی اے سوچدا ہے اگر میں نمازاں پڑھاں تو مینوں محبت مصطفیٰ نصیب ہو سکتی ہے۔ بے شک نمازاں پڑھن نال محبت مصطفیٰ بھی لبدی ہے تے قرب مصطفیٰ بھی لبدا ہے، لیکن ادوں جدوں نمازاں اللہ قبول فرما لے تے اے شرط نال ہے۔ کسے دا پیمانہ یہ ہے کہ میں نفلی روزے کثرت نال رکھدا رہاں تے مینوں محبت مصطفیٰ لب سکدی ہے۔ کوئی کہندا ہے میں حج تے عمرے کثرت نال کراں تے مینوں قرب مصطفیٰ مل سکدا ہے۔ کوئی کہندا ہے میں نیک عمل اختیار کراں تے مینوں قرب مصطفیٰ مل سکدا ہے۔ کوئی کہندا ہے میں برے اعمال تو بچ کے صرف نیک عمل اختیار کردا رہاں مینوں قرب مصطفیٰ مل سکدا ہے۔ بے شک انہاں ساریاں چیزاں دے نال قرب مصطفیٰ مل سکدا ہے۔ نمازاں پڑھو قرب مصطفیٰ لبدا ہے، روزے رکھو قرب مصطفیٰ لبدا ہے، نفلی روزے رکھو
قرب مصطفیٰ ملدا ہے، نیک عمل اختیار کرو، قرب مصطفیٰ ملدا ہے، لیکن شرط ہے وے اللہ قبول کر لوے۔ اسی آقا دی بارگاہ دے وچ عرض کردے ہاں یا رسول اللہ اسی تہاڈی محبت چاہنے ہاں، اسی تہاڈا قرب چاہنے ہاں، کوئی نسخہ، کوئی ضابطہ، کوئی اصول، کوئی عملی عطا فرما دیو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماندے نے اور نمازاں بھی پڑھو قرب مصطفیٰ لبے گا، روزے رکھو قرب مصطفیٰ لبے گا، لیکن شرط ہے وے رب قبول فرما لوے۔ لیکن ایک عمل تانوں میں ایسا دسنا وا جدو تسی او دے تے عمل کرو گے ہر صورت قرب مصطفیٰ تانوں ملے گا۔ یا رسول اللہ کیڑا عمل ہے؟ حضور فرماندے نے ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت والے دن سب تو زیادہ او بندہ میرے قریب ہوئے گا جیڑا کثرت دے نال میری ساتھ تے درود پڑھدا ہوئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام، الاسلام۔ حضور فرماندے نے قیامت والے دن سب تو قریب او بندہ میرے ہوئے گا جیڑا کثرت نال میری ذات تے درود پڑھدا ہوئے گا۔ دا مطلب یہ ہے کہ اسی نمازاں بھی پڑھیے تے اللہ قبول کرے نہ کرے پتہ نہیں، روزے بھی رکھیے اللہ قبول کرے نہ کرے پتہ نہیں، روزے سارے نیک عمل کسے تے بھی چلے جاؤ، ہر عمل دی قبولیت شرط ہے، لیکن درود ایسا عمل ہے کہ تو سو کے پڑھ، تو بہ کے پڑھ، تو چل کے پڑھ، تو پھر دیا ہویا پڑھ، کاروبار کر دیا پڑھ، کسے بھی انداز دے وچ پڑھ، ہر انداز دے وچ اللہ درود قبول بھی کرتا ہے، راضی بھی ہوندا ہے تے قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہوندا ہے۔ اس عمل دی قبولیت دے وچ شک ہے ہی کوئی نہیں، کسے قسم دا کوئی شک نہیں ہے۔ تے پھر ایسا عمل، نماز تے ساڈے تے فرض ہے، اسی پڑھنی ہے، یہ مطلب نہیں نمازاں چھوڑ دینی ہیں، روزے فرض جڑے ہیں وہ رکھنے ہی رکھنے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دینے ہیں۔ ساڈا کام میں نمازاں روزے کردیاں رہنا، او دا کام میں قبول کرے نہ کرے او دی اپنی مرضی ہے، اسی اپنا فرض ادا کرنا ہے، لیکن سانو یقین نہیں ہوندا کہ اے ساڈا کیتا ہویا عمل اللہ نے قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ درود ایسا عمل ہے کہ ساڈا یقین نہیں، پکا یقین ہے کہ درود پڑھ دے جاؤ تو رب دی بارگاہ وچ قبول ہو جاندا ہے۔ اور وڈی گل یہ ہے کہ سانو جو محبت دی لوڑ ہے تے درود پڑھن نال سانو محبت مصطفیٰ ملدی ہے، تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ارشاد گرامی ہے جڑے محبت نال پڑھن نا، محبت نال پڑھن، میں مصطفیٰ انہاں نو جاندا بھی ہاں، میں انہاں نو جاندا بھی ہاں تے پہچاندا بھی ہاں۔ انہاں مطلب ہے کہ جتنا زیادہ پڑھتے چلے جاؤ گے اتنا زیادہ قرب مصطفیٰ بھی ملتا جائے گا، محبت مصطفیٰ بھی ملتی جائے گی، اسلام دین دی پہچان بھی ملتی جائے گی۔ تو سان درود پڑھنا چاہیے ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ محبت نال، ذوق نال، شوق نال۔ ہن ذرا اچھی آواز نال دوبارہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت محفل جناب فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب ذی دمِ الکریم، محترم المقام جناب حضرت مولانا بشیر احمد سیالوی صاحب، واجب الاحترام جناب حافظ محمد عرفان صاحب، دیگر سارے او لوگ
جڑے اس وقت اس محفل دے وچ حاضر ہو، میری امت مصطفیٰ دے سنی غیور مسلمانوں تے میرے آقا دے عاشقوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ جل شانہ دا شکر ہے تسی تے میں اس ٹائم اللہ دے گھر دے وچ بہ کے اللہ دے پیارے محبوب دی آل دا ذکر کرنے واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب کہہ رہے سن کہ کوئی کسی نو اپنے گھر دے وچ وڑن نہیں دیندا، اجازت نہیں دیندا، اور گل بھی ٹھیک ہے۔ میرے گھر دے وچ کوئی انجان آدمی وڑ جائے تو مینوں تو نہیں چنگا لگنا۔ میں تواڈے جو کسی دے گھراں جے وڑ جاواں بغیر کسی دسے پوچھے ہوں جان پہچان دے، تانوں چنگا لگے گا؟ تسی اجازت بھی اونوں دیو گے، اجازت بھی اونوں دیو گے جنوں تسی جان دے بھی ہوو گے، پہچان دے بھی ہوو گے۔ انجی گل ہے کہ ہر آن جان والے راہگیر نو، راہ گزر نو تسی گھر بٹھا لیندے ہو، انہوں گھر واڑ لیندے ہو؟ نہیں۔ جے کوئی انجان آدمی آ بھی جائے تے بیٹھک دے وچ سیڈ تے بٹھاندے ہو، تے جے جان تے پہچان والا آوے تے انہوں گھر لے جاندے ہو۔ انجی گل ہے؟ انہا مطلب ہے کہ اسی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہاں تے پھر ساڈی عام جی قسمت نہیں، ساڈا مقدر عام جہا نہیں، اسی عام لوکاں جے نہیں۔ انہا مطلب ہے اسی اللہ دے گھر دے وچ بیٹھے ہاں تے اللہ سانو جاندا بھی ہے، سانو پہچاندا بھی ہے۔ اللہ سانو جاندا بھی ہے تے اللہ سانو پہچاندا بھی ہے، اور یہ شک کوئی نہیں، اللہ سارے نو جاندا تے پہچاندا ہے۔ تے اگر اسی اللہ دی جان تے پہچان دے وچ آ گئے ہاں تے پھر ان دا مطلب ہے کہ اللہ دا ساڈے تے کرم تے فضل بھی ہو گیا ہے، اللہ دی نظر رحمت تے نظر کرم بھی ساڈے تے ہو رہی ہے۔ یہ محفل ہے ذکر شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال۔ اسی بڑے خوش قسمت لوگ ہاں کہ اسی ذکر حسین کرن واسطے اللہ دے گھر دے وچ حاضر ہوئے ہاں، تے اے دا مطلب یہ ہے کہ ساڈے دلاں دے وچ محبت حسین بھی ہے۔ اے جڑے آ گئے ہو محبت حسین ہے سی تے آئے ہو نا، جے دل وچ حب نہ ہوندی، اے پیار نہ ہوندا تے تساں گھر بیٹھے رہنا سی، تسی کہنا سی ہون دیو محفل اگے بھی ہوندیاں رہندیاں نے، کوئی پہلی محفل ہے رہن دیو، لیکن دل وچ خیال گیا ہوئے گا گھر دی مسجد ہے، گھر دی مسجد ہے تے ذکر حسین ہون لگا ہے، میں گھر بہ کے کرنا بھی کیے نعرے حسینیت دے ماراں بواں گھر چنگا نہیں ہے کہ جا کے اللہ دے گھر دے وچ ذکر حسین دی محفل شامل ہو جاواں۔ محبت لے کے آئے ہو نا، تسی خوش قسمت لوگ ہو۔ کیویں؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے بارے منقول ہے، بڑے بلند پایا اللہ دے ولی گزرے نے، کئی تواڈے چوں جان دے بھی ہونے نے، موضوع نہیں ہے نہیں تو انہاں دی شان بھی بیان کر دے، میں اپنی گل کرنا چاہنا۔ دنیا تو وصال فرمایا، کسے دے خواب وچ آئے تے جدے خواب وچ آئے ہونے نے وہ بھی کوئی عام تو نہیں نہ ہونا، پھر اللہ دا ولی ہی ہونا۔ پوچھیا بشر اللہ نے تیرے نال کی معاملہ کیتا ہے، کیڑا سلوک کیتا ہے تیرے نال؟ بشر حافی کہندے نے میرے رب نے مینوں اپنے فضل دے نال بخش دیتا ہے، میرے رب نے مینوں اپنے فضل دے نال بخش دیتا ہے۔ بشر حافی کہندے نے بابا جی گل اے وے کہ اللہ نے مینوں بخش تو دیتا ہے، لیکن میں اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا مولا تو مینوں بخش دیتا ہے، میرے اعمال دی بنیاد تے ہو سی، میرے تے تیرا کرم ہو سی، میرے تے تیرا فضل ہو سی تے تو بخش دیتا ہے، لیکن او لوگ جڑے دنیا دے وچ ہیں تے میری ذات دے نال پیار کردے نے، مولا انہاں دا کی بنے گا؟ مینوں تے بخش دیتا ہی،
میری تو بخشش ہو گئی ہے، میرے تے تو راضی ہو گیا میں، تے جڑے میرے نال محبت کردے نے انہاں دا انجام کی ہوئے گا؟ تے اللہ نے مینوں فرمایا ہے اے بشر آفی تینوں بھی بخش دیتا ہے، وَقْلِ كُلِّ مَنْ يُحِبُّكَ یوم القیامہ، قیامت تک بشر آفی جیڑا جیڑا تیرے نال پیار کرے گا میں انہوں بھی بخش دیتا ہے۔ قیامت تک جیڑا جیڑا تیرے نال پیار کرے گا میں انہوں بھی بخش دیتا ہے۔ ایک کون نے؟ بشر آفی رحمت اللہ تعالی علیہ ولی، تو ولی ملی ولایت ملدی کتھوں ہے؟ در علی تو۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے در تو ولایت ملدی ہے، تے جیڑے دے ولایت لے کے اے مقام پا جاون کہ انہاں دے نال محبت کرن والا قیامت تک واسطے بخشیا جاندا ہے، تے جنہاں دے در تو ملے جڑا انہاں نال پیار کرے کی خیال ہے وہ نہیں بخشیا جائے گا؟ نہیں بخشیا جائے گا؟ یقیناً بخشیا جائے گا۔ تے پھر ساڑھے دل وچ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس محبت دی وجہ تو اللہ ساڑھے تے کرم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تے پھر ایسی خوش قسمت ہاں کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ ایت کریمہ میں ایک بڑی ہے، اس دے تحت دو تین چیزاں شہادت دے اعتبار نالی تواڈے سامنے میں عرض کرن دی جسارت کراں گا، شہادت حاصل ہوئے گی۔ تھوڑا جہا ٹائم ہی لواں گا تاکہ عشاء دا ٹائم جڑا ہے وہ اسی با جماعت نماز بھی پڑھ سکیے۔ اذان کی انشاءاللہ اذان دے قریب تھوڑا جہا اگے پیچھے اجازت لے لواں گا میں تواڈے کولوں۔ دو تین چیزاں جڑیاں کہ شہادت امام حسین تو سانو بطور سبق ملدیاں نے اساں او حاصل کرنیاں نے۔ واقعات شہادت تسی بڑے علماء کو سنے ہونے نے، ماشاءاللہ بڑے بڑے ترنم والے لوگ بھی تواڈے کول اوندے رہندے نے، میں دیکھدا رہنا، اشتہارات پڑھدا رہنا۔ عرفان صدیقی صاحب ماشاءاللہ بڑا ذوق رکھدے ہیں، علماء بلاندے رہندے ہیں۔ واقعات شہادت سننا یہ بھی ایک محبت دی علامت تے ہے ہی ہے، لیکن اس پوری شہادت دے وچ سانو ملیا کی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا کردار کی رہا ہے، سانو سکھنا کی چاہیے؟ یا صرف آ کے یا حسین واہ حسین واہ حسین نعرے لا کے گھر لگ جانا؟ کوئی سکھنا بھی ہے کہ نہیں سکھنا؟ انہاں جو کنبہ پورا لٹا دیتا، جان قربان کر دیتی، اپنے بتیجے بانجے سارے اللہ دی راہ قربان کر دیتے، کیوں؟ وجہ ایت کریمہ دا ترجمہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے تے قادر ہے۔ اللہ تعالی ہر شے تے، بڑی مشہور ہے تے سارے سن دے رہندے ہو، تانوں سارے نوں یاد بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے تے قادر ہے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر بیضاوی دی اندر شیئن قدیر دی تفسیر لکھدے ہوئے آپ فرماندے نے کہ علا کل ما یشا، کہ اتھے شے دا معنی ما یشا ہے، اس دا مطلب ہے چاہت، چاہنا۔ اس دا معنی کی ہے؟ چاہنا۔ جدو معنی چاہن والا کریے تے پھر ترجمہ یہ ہوئے گا اللہ تعالی اپنی ہر چاہت تے قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر چاہت تے قادر ہے، جو ان نے چاہیا او دے تے بھی قادر سی، جو چاہ رہا ہے او دے تے بھی قادر ہے، تے جیڑا چاہے گا او دے تے بھی او قادر ہے، قدرت رکھدا ہے۔ ایدہ ساڑھے اپنی زبان دے وچ اگر ایدہ ترجمہ کریے تے ترجمہ یہ بنے گا کہ ہر او کم جیڑا ساڑھی نظر وچ ناممکن ہے او دی اس قدرت دے نال ممکن ہو جاندہ ہے۔ ہر وہ کام جڑا ساڑھی نظر وچ ناممکن ہے
او اللہ دی چاہت نال تے اللہ دی قدرت دے اظہار دے نال ممکن ہو جاندی ہے۔ تسی تے میں اسے اظہار دا ہی ایک پیش خیمہ۔ ساڈا پایا جانا ممکن تو کوئی نہیں سی، انسان دا پیدا ہونا کو ممکن، لیکن اللہ نے انسان بنا دیتا، انسان پیدا فرما دیتا۔ ادھے اتے دو تین مثالاں تانوں دیواں گا اپنی گل سمجھان واسطے۔ اگ دا کی کام ہے؟ جلا کے رکھ کر دینا۔ اگ دا کام ہے کہ جیڑی شے او دے وچ جائے او دا کام ہے انہوں جلا کے رکھ کر دینا، سوا کر دینا۔ اے اگ دا اصول ہے، اے اگ دا ضابطہ ہے، اے اگ دی فطرت ہے کہ جو کچھ اگ دے وچ جاندا ہے او بچدا نہیں، انہوں جلا دیندی ہے۔ لیکن یہی اگ ہے جدوں نمرود نے چلائیے، اگ دے بامبڑ مچدے نے پہ، اچے اچے شولے نے، رب دے حکم دے نال سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے اگ دے ویچ چھال مار دینے نا، تے اللہ فرماندہ ہے اگ تیرا اصول ہے وے، تیری طبیعت ہے، تیری فطرت ہے وے، کہ جو تیرے اندر جاندہ ہے تو انہوں جلا کے سوا کر دینی ہے، راک کر دینی ہے۔ لیکن آج تینوں اپنا اصول بدلنا پوے گا۔ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اسا اگنو کہہ دیتا ہے جدو ابراہیم تیرے میں چاہنا ہے تے تو گلو گلزار بھی بننا ہے، سلامتی والا بھی ہونا ہے۔ اور اگ دے شولے نکل رہے سن، اگ جل رہی سی، اگ بھڑک رہی سی، اس سے اگ دے ویچ بے کے ابراہیم علیہ السلام اللہ دی تصویر بھی بیان کرنے نے، اللہ دا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اے اگ دا کم سی جلانا، لیکن نہیں جلایا۔ اے ناممکن نو اللہ نے اپنی قدرت دے نال ممکن بنا دیتا۔ چھری دا کیا کام ہے؟ چنگی تیز چھری ہوئے، چنگی تیز تے 70 واری رگڑی ہوئی ہوئے، او دا کی کام ہے؟ جیڑی شے دے اتے آوے کٹ کے پورا مارے۔ لیکن اے ہی چھری جو تو 70 واری تیز ہو کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے آندی ہے، زور نال پھیر دینے، لیکن وہ کٹ دی نہیں۔ چھری دا اصول تے ضابطہ ہے وے، تیز ہوئے، جیڑی شے آوے کٹ کے رکھ دین دیئے، لیکن پھیری جا رہے نے، زور بھی لائی جا رہے نے، کٹ دی نہیں۔ وجہ رب دا حکم ہے نہیں کٹنا۔ ابراہیم خلیل کہندے نے کٹ دے، نہیں کٹ دی۔ کیوں نہیں کٹ دی؟ اس واسطے ایدہ کم سی کٹنا، اللہ نے اپنی قدرت دا اظہار بھی کرنا سی، ناممکن نو اپنی قدرت دے نال ممکن بنانا سی۔ جیڑی کٹن والی شے او پھیری بھی جا رہے ہیں، نہیں کٹ رہی۔ کیوں نہیں کٹ رہی؟ اللہ دی قدرت دا اظہار ہو رہا ہے۔ کل ما یشا، جس چاہت رب قادر ہوئے، جو چاندہ ہے وہ ناممکن نو بھی ممکن بنا دیندہ ہے۔ طوفان دا کی کام ہے؟ جیڑی شے آوے، پانی دا سیلاب شیلاب آندہ ہے تے بہا کے نہیں لے جاندہ ہر شے، جیڑی شے بھی آئے بہا کے لے جاندہ ہے، اپنے اندر تیر دی پہ لوڑ کے لے گیا۔ جدو طوفان نوح آیا سی، ہر شے غرق ہو گئی، بچیا کی او کشتی جدے نوح علیہ السلام تے آپ دے نال والے ساتھی سوار سن، صرف او کشتی بچی۔ سارا طوفان ہر چیز نو ملیاں میٹ کر گیا، کشتی کیوں نہیں ڈبی؟ اس واسطے کہ ناممکن نو ممکن بنانا ہی تے میرے رب دی قدرت ہے۔ ابرہا 900 ہاتھیاں دا لشکر لے کے کعبۃ اللہ تے حملہ کردا ہے۔ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ دی حفاظت کرن واسطے اپنی قدرت دا اظہار کردا ہے۔ ابابیل پرندے دی چونچاں دے میں چھوٹے چھوٹے کنکر دے کے بھیجدا ہے، انہاں کنکراں دے نال ہاتھی سارے
تباہ ہو جاندے ہیں، برباد ہو جاندے ہیں، مر جاندے ہیں۔ اے اللہ دی قدرت ہے کہ سب تو چھوٹے پرندے نال وڈے سارے جانور نو مروا کے رکھ دیندا ہے۔ ناممکن سی لیکن ممکن کر دیتا اللہ دی قدرت نال۔ سوال ہے بے کہ جدو اتنا ہی قادر مطلق ہے، گل ہن میری سمجھے، جدو اتنا ہی قادر مطلق ہے، نارے نمرود دے وچ ابراہیم علیہ السلام نو سلامتی عطا فرما سکدا ہے، نارے نمرود نو گلزار بنا سکدا ہے، تو پھر اس نے کربلا دے اندر آل رسول دے خیمے نو اگ لگن تو کیوں نہیں بچایا؟ اور رب کہ جڑا اسماعیل دی گلی تے چل دی ہوئی چھری نو حکم دے کے کٹن تو روک سکدا ہے، علی اصغر دے گلے دے وچ لگ دے ہوئے تیر نو کیوں نہیں روکیا؟ قدرت جو ساری رکھدا ہے۔ اگر وہ کعبۃ اللہ دی حفاظت کر سکدا ہے اور اپنی قدرت دا اظہار کر سکدا ہے تے خاندان نبوت نو یزیدیاں دے ہتھوں برباد ہون تو کیوں نہیں بچایا؟ اگر او رب طوفان نوح دے وچ کشتی نوح نو سلامت رکھ سکدا ہے تے طوفان یزیدیت تو آل مصطفیٰ نو محفوظ کیوں نہیں رکھیا؟ وہ جو ہر شے تے قادر ہے۔ سلو کر دے بھائی، اس میں سلو کر، بالکل سلو، بلکہ اس میں پیچھے کر کے رکھ دے، پیچھے بالکل، صرف تھوڑی تھوڑی ہوا آنی چاہیے۔ وہ جو قادر مطلق ہے یہ سارے کم کر سکدا تے پھر انہیں اتنی حفاظت کیوں نہیں کیتی؟ کیا وہ آل رسول نو بچانا نہیں سی چاہتا؟ سوال تے پیدا ہوندہ ہے نا۔ جدو جو قادر مطلق ہے، ہر شے تے قدرت رکھدا ہے، تو پھر کیا وہ بچانا نہیں سی چاہتا؟ اگر یہ کبھی تے تو گل ہی غلط ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے، تو ظلم تے اللہ عام بندے نال بھی نہیں کرتا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، قرآن دے وچ اللہ کہندا ہے کہ میں تے عام بندے تے نال بھی ظلم کرنا اپنے واسطے مناسب نہیں سمجھتا، اللہ واسطے جائز نہیں، اللہ ظالم ہے ہی نہیں، کہے گا کوئی کافر ہو جائے۔ پھر انہاں مطلب ہے بچانا تے چاہندا سی، بچانا نہیں چاہندا سی، یہ تو گل ہی غلط ہو گئی نا۔ بچانا چاہندا سی، پھر سوال ہے بچانا چاہندا سی تے پھر بچایا کیوں نہیں؟ پھر بچایا کیوں نہیں؟ پھر سوال، آؤ مل کے اللہ دی بارگاہ سوال کر دیں نا، اے اللہ اسماعیل علیہ السلام دا گلا نازک تے سی، 6 مہینے دے علی اصغر دا گلا نازک نہیں سی؟ اگر اسماعیل علیہ السلام دے گلے نو ابراہیم علیہ السلام نے بوسے دیتے سن تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گلے نو تو مصطفیٰ نے بوسے دیتے سن، علی اصغر دے گلے نو امام حسین نے بوسے دیتے سن۔ اگر کعبۃ اللہ دی عظمت تینوں اتنی پیاری سی تو کیا خاندان نبوت دی عظمت دی کوئی کمی سی؟ بلکہ اللہ دے نبی دا تے فرمان اتھوں تک کہ اللہ دے نبی نے کعبۃ اللہ نو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا سی، والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المومن اعظم عند اللہ درجات اجرم من کا۔ حضور دا فرمان ہے، کعبۃ اللہ نو مخاطب ہو کے کیا سی، اے کعبۃ اللہ مینوں اس رب دی ذات دی قسم ہے جن دے قبضے قدرت دے وچ میری جان ہے، تیرے نالو میرے عام امتی دی عزت زیادہ وے، حرمت زیادہ وے۔ جدو ایک عام امتی دی عظمت تے حرمت زیادہ وے تو پھر آل مصطفیٰ دی کیا عظمت کم سی؟ اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جدو یہ سوال رکھے نا تے اللہ نے فرمایا تسی قرآن کھول کے ویکھو نا، میں جواب لکھے نے او دے وچ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ رب دا کلام ہے، قرآن پاک ہے، اللہ کہندا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس دے وچ وسعت ہوندی ہے، جنوں میں سمجھدا ہاں اے اتنا بوجھ چاہ سکدا ہے، جتنا بوجھ برداشت کر سکدا ہوگا، میں بوجھ بھی ہوندے تے اتنا ہی پانا وا۔
جو جتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہوئے، جتنی وسعت ہوئے، اتنا ہی ہوتے تھے میں بوجھ ڈالدا وہاں، بوجھ پانا وہاں کہ وہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ تسی مثالاں دیندے ہو ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام دیاں، اگر میں ابراہیم علیہ السلام دے ہتھوں اسماعیل علیہ السلام دا گلا کٹوا دیندا تے پھر تواڈے تے سنت تا قیامت لازم ہو جانی سی۔ اس واسطے کہ میں قرآن وچ کیا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی دی قیامت تک واسطے تسا اتباع کرنا۔ تے جدو تسا اتباع کرنی سی تے پھر یہ تے سنت بن جانی سی، اور اس سنت دے وچ ہر سال تانوں ایک بچہ ذبح کرنا پینا سی، جس طرح کہ ہون سنت ابراہیمی دے وچ جانور ذبح کر دے ہو، پھر تانوں بچے ذبح کرنے پینے سن۔ اے تہاڈی وسعت وچ ہاں نہیں، اے تہاڈی وسعت وچ آ نہیں۔ تے پھر میں او دل لبیا جس دے وچ اتنی وسعت سی، او شخص سی امام حسین رضی اللہ تعالی۔ اس تے دل دی میں اتنی وسعت پائی ہے، اتنا وسیع کیتا ہے، اس دی وسعت میں اتنی رکھی ہے کہ انہیں اپنی اکھاں دے سامنے اپنے جوان بچیاں نو لٹدیاں ویکھیا ہے، انہاں دی جوانیاں لٹیندیاں ویکھیاں نے، انہاں نو ذبح ہوندیاں ویکھیا ہے، شہید ہوندیاں ویکھیا ہے، 6 ماہ دے بچے نو شہید ہوندیاں ویکھیا ہے، بھائی عباس دے علم بردار دے بازو کٹدے ویکھے نے، ساریاں قربانیاں ہوندیاں ویکھیاں نے، سارے جان نثاراں نو اپنے سامنے قربان ہوندیاں ویکھیا ہے، اپنا سر کٹا کے نیزے تے چڑھا کے بھی اس نے نہ شکوہ کیتا ہے نہ شکایت کیتی ہے، بلکہ میری رضا تے راضی رہ کے کہنا ہے ربا جی میں تو راضی ہوں میں راضی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ دہکتی آگ کے شعلوں پہ جو سویا وہ حسین، اپنے خون سے جس نے زمین کو دھویا وہ حسین، اپنے جوان بیٹے کی میت پہ جو نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، وہ حسین۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے وسعت قلب حسین دیکھی تو یہ امتحان ان کے اوپر ڈالا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنا تو برداشت کیا، قاسم کی جوانی لٹانا تو برداشت کی ہے، علی اکبر کا لاشا اٹھانا تو برداشت کیا ہے، اپنے بھائی عباس کے بازو کٹوانا تو برداشت کیے ہیں، آخر پہ اپنا سر نیزے پہ چڑھوانا تو برداشت کیا ہے، لیکن نانا کے دین کو مٹتے ہوئے برداشت نہیں کیا، اپنے نانا کے مقام مصطفیٰ کی توہین کو برداشت نہیں کیا۔ ایک زانی، ایک شرابی، ایک بدکردار، بے نمازی، فاسق، فاجر، لعنتی انسان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہیں کیا، اور قیامت تک کے لیے یہ درس دے گئے لٹتا ہے لٹ جائے، جو جاتا ہے جائے، لیکن کسی جابر، کسی ظالم کے سامنے جھکنا نہیں، کسی زانی، کسی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں۔ جس کی بیعت کرنی ہے پہلے وہ دیکھنا ہے اس کو کہ وہ اللہ کا کتنا پابند ہے، دین اسلام کا کتنا پابند ہے، شریعت اسلامیہ کی کتنی پاسداری کرتا ہے، دین اسلام کے مطابق شب و روز کیسے گزارتا ہے۔ اگر امام حسین قربانی نہ دین دے تے آج کعبۃ اللہ دی حرمت بھی کوئی نہیں ہونی سی، کوئی حاجی بھی کوئی نہیں ہونا سی، کوئی غازی بھی کوئی نہیں ہونا سی، کوئی نمازی بھی کوئی نہیں ہونا سی۔ کمال ہے میرے آقا حسین دا صبر، کمال دا صبر ہے، کمال دی رضا ہے، کمال دا توکل ہے۔ تے اللہ تعالیٰ نے پھر دس دیتا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ دے تحت کہ جیڑی قربانی میں اسماعیل دے صورت ابراہیم علیہ السلام کو منگی سی نا، آج او دا فدیہ امام حسین نے اپنا سر کٹا کے دے دیتا ہے۔ ایک چیز میں سمجھا دیتی ہے، وہ کہوے کہ ظالم جابر دے سامنے جھکنا نہیں، کسی فاسق فاجر دی اطاعت کرنی
نہیں، کسی بددیانت دے سامنے سر جھکانا نہیں، سب کچھ کٹیندہ ہے، کٹ جائے، رب دی رضا تے راضی رہنا ہے۔ دوسری گل سمجھانا چاہنا، جنگل ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ باپ بیٹے نو جدو لٹاندا ہے، باپ ابراہیم علیہ السلام نے تے بیٹا اسماعیل علیہ السلام نے جدو لٹاندے نے نا، ذبح کرن لگدے نے، چھری گلے تے رکھ دے نے تے اکھ دے اتے پٹی بن لیندے نے، اکھ دے اتے پٹی بن لیندے نے۔ وجہ کہ کدیں پتر دی محبت غالب نہ آ جائے تے میں اللہ دے اس حکم تو پیچھے نہ ہٹ جاؤں۔ دوسری طرف بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے۔ بیٹا باپ تو دور ہوندا ہے، جدا ہوندا ہے، کچھ عرصے واسطے غائب ہو جاندا ہے۔ باپ دا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے تے بیٹے دا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ جدائی دے وچ باپ روندے نے، اتنا روندے نے کہ رو 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 کے قرآن کہندا ہے وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ پتر دی جدائی دا غم اتنا زیادہ کہ اس غم دے وچ باپ اتنا روندے نے کہ انہاں دیاں اکھاں سفید ہو جاندی، غم دے وچ رو رو کے باپ دیاں اکھاں سفید ہو جاندیاں نے۔ تیسری واقعہ، باپ نبی ہے، حضرت نوح علیہ السلام، طوفان آندا ہے، کشتی دے وچ بیٹے نو کہندے نے آجا بہ جا، وہ کہندا ہے نہیں میں اس پہاڑی تے چڑھ جاواں گا تے بچ جاواں گا، کشتی سوار نہیں ہونا کیونکہ ایمان والا نہیں سی۔ جدوں طوفان آندا ہے، بیٹا غرق ہون لگدا ہے تے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرتے ہیں ان نبنی من اہلی، اللہ یہ تو میرا پتر ہے، یہ تو میرا پتر ہے، یہ بیٹا ہے میرا۔ باپ نبی، بیٹے کے گلے پر چھری رکھتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھی جا رہی ہے۔ باپ نبی ہے، بیٹے کی جدائی میں رو رو کر آنکھیں سفید کی جا رہی ہیں۔ باپ نبی ہے، بیٹے کو بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے، لیکن قربان جائیے عظمت حسین تھے، نبی نہیں، نبی نال مقابلہ بھی نہیں، نبی ہوندا ہے، امتی ہوندا ہے، کسی بھی اعتبار نال کوئی مثال، کوئی تشبیہ، کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے کیا وسعت قلب حسین میں دیکھی تے بوجھ میں پایا ہے۔ ایک بیٹا نہیں، کئی بیٹے سامنے قربان ہو رہے ہیں، بھتیجے قربان ہو رہے ہیں، بھانجے قربان ہو رہے ہیں، جان نثار قربان ہو رہے ہیں، نہ اکھاں تے پٹی بنی جا رہی ہے، نہ ہی ہائے بائے کیتی جا رہی ہے، نہ اللہ دی بارگاہ دے وچ التجا کیتی جا رہی ہے، بلکہ صبر و رضا دے پیکر بن کے اللہ دی بارگاہ دے وچ اے اعلان کیتا جاندا ہے اے صبر دے الہی جدے وچ خلل نہ ہوئے، تیراں تے تیر لگن میرے ابرو تے بال نہ آوے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حقانیت، نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ دوسری گل میں تانوں سمجھا دیتی ہے کہ جتنا بھی انسان دے اتے مصیبتاں دا پہاڑ ٹوٹ پوے، ہائے وائے جزا فضا، چیخنا چلانا، رونا پیٹنا، ماتم نہیں کرنا۔ امام حسین کربلا دے وچ موجود نے تے اپنے بیٹیاں دے لاشاں نو چاہ رہے نے، کیا اتھے انہوں نے پٹیا ہے؟ تاریخ دی کسے بھی کتاب دے وچ کوئی بندہ ثابت کر دے وے کہ انہوں نے اتھے پٹیا ہے، تے پھر یہ جڑے پٹ دے انہوں نے تے ثواب لبنا چاہیے۔ تے جے اگر یہ نہیں موقع تے موجود آقا حسین نے نہیں پٹیا تے سانو یہ سبق دیتا ہے
اے درس دیتا ہے کہ سارا خاندان بھی لٹ جائے، مصیبتاں نے تواڈے اتے پہاڑ ٹوٹ جان، جتنی مرضی وڈی تو وڈی آزمائش آ جاوے، بے صبرا نہیں ہونا، چیخنا چلانا نہیں، ہائے وائے جدا فضا نہیں کرنی، شکوہ شکایت نہیں کرنی، اگر کرنا ہے تے ایک ہی کام کرنا ہے، رب دی رضا تے راضی رہنا ہے، جی میں رب راضی رہے ہوں میں راضی رہنا ہے، انج ہی راضی رہنا ہے، جی میں رب راضی رکھنا چاہتا ہوئے ہوں میں راضی رہنا ہے۔ تیسری گل، ساڈے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نا انہاں لوگوں نے باشمول کوئی اور بھی پیاسا مشہور کیتا ہے، وہ جی پیاسے سن، پیاسے تڑپ دے رہے ہوتے، پیاس واسطے پانی واسطے تڑپ دے رہے، خدا دا خوف کرو یار، اللہ تے خوف تو ڈرو، کنے واسطے کہندے پہ امام حسین واسطے؟ اے سچ نہیں کہ امام حسین پانی واسطے ترس دے رہے نے، سچ اصل دے وچ اے وے کہ پانی لبے حسین نو ترسدا رہیا وے، اے سچ نہیں کہ لبے حسین پانی واسطے ترس دے رہے نے، سچ اے وے کہ پانی لبے حسین نو ترسدا رہیا وے۔ قرآن کھول کے ویکھو، اللہ دے بندیاں نے جدوں بھی پانی طلب کیتا ہے اللہ نے تے پانی دیاں نہراں بہا دتیاں نے۔ قوم موسیٰ نے جدوں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ دے وچ پانی دی درخواست پیش کیتی تے اللہ نے کیا موسیٰ وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، موسیٰ تیری قوم تیرے تو پانی منگ دیے، تیرے تو پانی منگ دیے تے تو جڑا تیرے ہاتھے سوٹا ہے انہوں پتھر دے اتے مار، پتھر تے مارنا تیرا کام ہے، تیرے 12 قبیلیاں واسطے 12 نہراں جاری کرنا میرا کام ہے، کیونکہ میں تے ہر ناممکن نو ممکن بنانا، ہر ناممکن نو جتھے میری چاہت ہوندی ہے، ہر قدرت تے میں کام قدرت رکھدا وا، ہر ناممکن نو ممکن بنا دینا وا۔ تے قرآن کہندا ہے پھر 12 چشمے جاری ہوئے، 12 نہراں بگیاں، تے سوال تے پھر ہے نا مولا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی قوم نو 12 نہراں جاری کر دے میں تے حسین علیہ السلام نو پانی واسطے ترساویں، سوال تے بندا نا۔ جدو یہ سوال اسی اللہ دی بارگاہ وچ کیتا، مولا موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو پانی دیتا، حسین علیہ السلام دے اوتے ظاہری پانی دی بندش کیوں؟ تے اللہ فرماندا ہے لوگو اور ذرا قرآن کھولو تو انہوں اس سوال دا بھی جواب مل جائے گا۔ مولا کیے؟ فرمایا موسیٰ نے پانی منگیا سی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قرآن اللہ کہندا ہے او موسیٰ نے پانی منگیا سی، انہیں منگیا